کیا ہے، یہ میں احسن اقبال صاحب یہ سوال میں آپ سے ایک دوسرے انداز میں کرنا چاہ رہا ہوں. پہلے ذرا وہ اسحاق ڈار صاحب کا وہ بیان سن لیتے ہیں جس میں انہوں نے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا. ذرا ڈار صاحب کا بیان سنوا دیں. جی میاں نواز شریف صاحب جب ابھی ریسنٹلی ان کو جب سزا ہوئی تھی، میں 2017 کی بات کر رہا ہوں، میڈیا کے سامنے انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. میرے نزدیک وہ ہے میاں نواز شریف کا دل اور وہ ہے میاں نواز شریف صاحب کی سوچ. 10 بیانیے نہیں ہوتے، لیڈر کا بیانیہ ہوتا ہے. اور لیڈر نے تو آج نہیں 2017 میں کہہ دیتا میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. اچھا، اب اگر میاں نواز شریف صاحب نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے تو صرف جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا معاملہ اللہ کے سپرد کیوں کیا؟ پھر عمران خان کا معاملہ بھی اللہ کے سپرد کر دیا؟ دیکھیں، میں تو یہ بات میں کہہ چکا ہوں 2-3 پروگرامز میں بھی. ذاتی طور پہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جس جگہ کھڑا ہے بنیادی طور پہ ہمارا المیہ کیا ہے. دیکھیے 75 سالوں میں ہمارا المیہ یہ ہے کہ جو 3 بڑے اہم ستون ہیں ریاست کے وہ عدم تحفظ کا شکار رہے ہیں. سیاستدان فوج سے ڈرتا ہے، فوج سیاستدانوں سے ڈرتی ہے، اور عدالت شاید دونوں سے ڈرتی ہے. ہمیں ایک نئے ایکولیبریم کی ضرورت ہے کہ جس میں ہمارے یہ ستون بجائے کسی عدم تحفظ کے ایک باہمی اعتماد کے ساتھ، ہارمنی کے ساتھ ایک نئے ایکولیبریم میں ریاست کو آگے لے جانے کے لیے کام کریں. ماضی کے اندر یہ جو ایک دوسرے کی رسا کشی ہے اس نے پاکستان کو کسی قابل نہیں چھوڑا. حد یہ ہے کہ بنگلہ دیش، انڈیا جو ہم سے کتنا پیچھے ہوتے تھے وہ بھی آگے چلے گئے. تو اس کے لیے کسی نہ کسی سطح کے اوپر، اور میں خیال ہے جو بھی حکومت الیکشن کے بعد آئے گی اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کرے جس میں، اور میں سمجھتا ہوں اس وقت کے وزیر اعظم کو آرمی چیف اور چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ غیر رسمی طور پہ یا جیسے بھی ہو کہیں بیٹھ کے ان چیزوں کا ایک ضابطہ اخلاق بنانا چاہیے کہ ہم کس طرح اس ملک میں ہمیشہ کے لیے، دیکھیں ہر کسی کو اگر پتہ ہونا کہ کس کس کی کیا ریڈ لائنز ہیں اور رولز آف دا ٹریفک، جیسے اگر آپ ٹریفک کے رولز کو فالو کریں تو پھر سموتھلی ٹریفک چلتی ہے. جب ٹریفک کے رولز نہیں فالو ہوں گے تو خرابی ہوتی ہے. اور ہمارے ٹریفک کے قانون کیا ہے؟ آئین ہے ہمارا، اس کے اندر ہم نے چلنا ہے. دوسری بات یہ کہ اس وقت ہم جس پولرائزیشن کی سطح پہ پہنچ گئے ہیں، اگر ہم نے ہیلنگ کا پروسیس نہ شروع کیا تو ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں. بالکل. اور تیسری بات اس سے جڑی ہوئی کہ اس ہیلنگ کے اندر آپ اکاؤنٹیبلٹی کیسے کر سکتے ہیں. یہی پیراڈاکس تھا نیلسن منڈیلا کا جب وہ جیت کر آیا. کالوں کے ساتھ اس کی اپنی جو سیاہ فام آبادی ہے، اتنا ظلم ہوا تھا کہ ان کی توقعات تھیں کہ ہمارا لیڈر آیا اب یہ ہمارا انتقام لے گا، لیکن اسے پتا تھا انتقام لیا تو خون کی ندیاں بہیں گی. اس نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا کہ لوگ وہاں جا کے اپنے گناہوں کا اقرار کریں، معافی مانگیں، آئندہ کے لیے تائب ہوں اور ہم آگے نکلیں. صاحب پاکستان ساؤتھ افریقہ نہیں ہے. پاکستان میں گورے اور کالے کی لڑائی نہیں ہے. پاکستان میں تو اس وقت فی الحال تو یہ لگ رہا ہے کہ جو بلوچستان والے ہیں نا وہ ہیں سیاہ فام اور ہم سارے جو ہیں ہم سفید فام ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے جو اس میں پی ٹی آئی شامل کر لیں ہم بدترین سیاہ فام ہیں. نہیں، آپ نے بھی بلوچستان کے ساتھ وہی کیا ہے جو کہ باقی پارٹیوں نے ہمارے کیا ہے. تو